الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الأطيبين الأطهرين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفدا واللعنة الأبدية على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ذات باری تعالیٰ نے ایک دفعہ پھر توفیق عطا کی بڑے فاصلے کے بعد. البتہ مولانا شکور شاکری صاحب نے خدمات انجام دیے، تبلیغ کی. خدا ان کو اجر عظیم عطا فرمائے. امیر المومنین علیہ السلام کا بہت ہی اہم قول اور جملات قرآن کے حوالے سے بہت اہم ہے. آپ کی نظر کرتا ہوں. مولانا علیہ السلام فرماتے ہیں تعلموا القرآن فإنه أحسن الحديث وتفقهوا فيه فإنه ربيع القلوب. قرآن سیکھو، قرآن کی تعلیم لو. تعلیم قرآن بہت اہم ہے. اور اس کے بعد تفقهوا فيه، اس میں غور و فکر کرو، تدبر کرو اور اسے سمجھو. دو مرحلے قرآن کی. اگر انسان بننا ہے، اگر وہ انسان سازی کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے دو مرحلے. اکثر کیا ہوتا ہے ایک ہی مرحلے میں آ کے رک جاتے ہیں. بعض لوگ وہ ہیں کہ جو قرآن سیکھتے بھی نہیں ہیں، زحمت ہی برداشت نہیں کرتے، زحمت کرتے ہی نہیں، نہ ماں باپ نہ اولاد. لیکن کچھ لوگ ہیں جن میں تھوڑا احساس ہے، والدین میں تھوڑا احساس ہے، وہ آتے ہیں قرآن سیکھتے ہیں، تجوید سیکھتے ہیں، مخارج سیکھتے ہیں، الفاظ کے تھوڑا بہت ترجمہ سیکھ لیتے ہیں. لیکن کافی نہیں ہے، یہ کافی نہیں ہے. امیر المومنین کے اس قول کے مطابق یہ کافی نہیں ہے، کیونکہ آپ نے دو مرحلے بیان کیے اور اس کی وجہ بیان کی. تعلم القرآن، قرآن سیکھو. سیکھنا ضروری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ احسن الحدیث ہے، یہ سب سے بہترین کلام ہے. یہ معصومین علیہ السلام کے کلام سے بھی بڑھ کر یہ کلام ہے، اس سے بھی بالا مقام ہے اس کا، کیونکہ مخلوق کا کلام ہے، لیکن یہ خالق کا کلام ہے. لہٰذا احسن الحدیث ہے. اگر موازنہ کیا جائے کہ کون سا کلام بہتر ہے انبیاء میں، معصومین علیہ السلام میں، دانشمندان کے درمیان میں، کوئی ہے پروفیسر ہے ان کا کلام، ایک شاعر کا کلام، کس کا کلام سب سے بہتر ہے؟ ہمیں فرماتے ہیں اللہ کا کلام سب سے بہتر ہے. اس لیے اسے سیکھو. بہتر ہے اس لیے سیکھو اس کو. وَتَفَقَّهُ فِيهِ، سیکھنا کافی نہیں ہے. مخارج کا سیکھنا کافی نہیں ہے. تجوید کے قوانین کا سیکھنا کافی نہیں ہے. اگر انسان اپنے اندر تبدیلی لانا چاہ رہا ہے، انقلاب لانا چاہ رہا ہے، انسان بننا چاہ رہا ہے، تو صرف قراءت قرآن کافی نہیں ہے، سمجھنا ضروری ہے. اس لیے فرمایا تفقہوا فیہ، اس میں تفقہ کرو، غور و فکر کرو، عقل کو استعمال کرو. فإنہ ربیع القلوب، کیونکہ یہ دلوں کا بہار ہے. ہاں اس کا تعلق دل سے ہے. پڑھنے کا تعلق، سیکھنے کا تعلق زبان سے ہے، لیکن انسان اس وقت تبدیل ہوتا ہے، اس وقت تبدیلی آتی ہے کہ جب اس کے دل پہ اثر کرے، جب اس کے ذہن پہ اثر کرے، جب اس کے دماغ پہ اثر کرے، اور اس اثر کی وجہ سے اس کے نتیجے میں اس کا عمل جو ہے وہ تبدیل ہو جائے، ترقی ہوتا ہوا نظر آئے. روایات ہے، روایت کے جملے ہیں. وہ شخص ملعون ہے کہ جس کا آج کل سے بہتر نہ ہو. دین ہے، دین کا جو قانون ہے اس کے مطابق انسان نے ہر روز ترقی کرنی ہے، آگے بڑھنا ہے. دماغ، فکر، سوچ کے لحاظ سے، عمل کے لحاظ سے، کردار کے لحاظ سے. خوب ترقی کے لیے کیا کیا جائے؟
تفقہ کیا جائے، سوچے تاکہ تبدیلی آئے، غور و فکر کرے تاکہ تبدیلی آئے۔ انسان اگر غور و فکر نہ کرے تو کیا ہوتا ہے؟ گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ وہ شخص کہ جو بغیر فکر اور غور کے، بغیر سوچے سمجھے وہ عمل کرتا ہے، وہ شیطان کے چنگل میں پھنس جاتا ہے۔ لیکن غور کرنے والا، فکر کرنے والا بچ جاتا ہے۔ لہذا فرماتے ہیں پہلا تعلموا، دوسرا تفقہوا۔ قرآن اسی لیے، قرآن سمجھانے کے لیے، قرآن کو سیکھو اور سمجھو۔ سورہ یاسین کا ہم نے جو شروع کیا، ایک سلسلہ شروع کیا ہے، البتہ پورا قرآن اس میں شامل ہے، اس لیے تاکہ ہم تفقہ کی اس منزل میں آئیں، اس لیے کہ ہم سمجھیں، سیکھنے کے بعد سمجھنے کا مرحلہ ہے، اور سمجھیں اس لیے کہ تبدیلی آ جائے۔ اور قرآن یہ چاہتا ہے، سورہ یاسین یہ چاہتا ہے کہ ہم تبدیل ہوں، ہم سمجھیں اصول دین کو سمجھیں۔ سورہ یاسین قلب قرآن ہے، عرض کیا کہ قلب قرآن اس لیے کہ پورا نچوڑ اس میں موجود ہے، توحید ہے، نبوت ہے، معاد کے بارے میں، امامت کے بارے میں، نبوت کے بارے میں قرآن سکھا رہا ہے۔ سورہ یاسین سکھا رہا ہے کہ کیسے تم نے سمجھنا ہے اور کن موضوعات کو تم نے سمجھنا ہے۔ خوب ابھی جو مرحلہ آئے سورہ یاسین 80 اور 81 میں ہم پہنچے، 2 آیتیں رہیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ یہ سورہ ختم ہو جائے گا۔ اور اس سے پہلے 79 نمبر آیت معاد کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، قیامت کے امکان کے بارے میں، انسان جو زندہ ہوگا اس زندہ ہونے کے امکان کے بارے میں۔ آیا انسان جس نے زندگی کی اور وہ قبر میں چلا گیا اور اس کا جسم فنا ہو گیا اور وہ ہڈی میں تبدیل ہو گیا، ہڈی پھر مٹی میں تبدیل ہو جاتا ہے، اس کے بعد آیا یہ انسان زندہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ناسمجھ انسانوں نے کیا کہا؟ ناسمجھ، بے وقوف، نادان انسانوں نے کیا کہا؟ ابی ابن خلف جیسے لوگوں نے کیا کہا کہ امکان نہیں ہے، ممکن نہیں ہے، انکار کیا، منکرین نے انکار کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ناسمجھ ہے۔ لیکن قرآن نے، سورہ یاسین نے سمجھانے کی کوشش کی، اے ابی ابن خلف، جس چیز کو تم ناممکن سمجھو یہ ممکن ہے، یہ اس کا امکان ہے۔ لہذا سورہ یاسین نے انسان کے ذہن کو جھنجھوڑا اور جو جس کام کو ناممکن سمجھا تو اس کو ممکن بنانے کے لیے سمجھانے کی کوشش کی، تاکہ اب اگلا مرحلہ آ جائے، عمل کا مرحلہ آ جائے، ایمان کا مرحلہ آ جائے۔ پہلے انسان ناممکن کو ممکن تو سمجھے پہلے۔ لہذا سورہ یاسین میں 79 نمبر آیت میں تذکرہ ہوا جب ابی ابن خلف نے رسول اللہ کے سامنے بے ادبی کی اور بے ادبی کی، گستاخی کی، اور اس ہڈی کو اپنے ہاتھ میں مسلتے ہوئے کہا کہ یا محمد، نعوذ باللہ، اب بتائیں یہ ہڈی جو بوسیدہ ہے اور یہ میں اس کو مسل رہا ہوں اور پاؤڈر کی شکل میں گر رہا ہے، اس کو کون زندہ کرے گا؟ اس کو کون زندہ کرے گا؟ یہ پہلے دوبارہ اس انسان کی شکل میں کیسے تبدیل ہوگا؟ کیسے اس کا ڈھانچہ بنے گا؟ یہ تو ختم ہو چکا ہے، یہ تو مٹی ہے، دوبارہ یہ وہی شکل اختیار کرے کیسے ممکن ہے؟ دوبارہ ہڈیاں جڑ جائیں کیسے ممکن ہے؟ ہڈیوں پر گوشت چڑھ جائیں کیسے ممکن ہے؟ پھر یہ دوبارہ اسی طرح اٹھ کر کھڑا ہو جائے کیسے ممکن ہے؟ خود ممکن ہے ہمارے درمیان میں ایسے لوگ ہوں کہ جو اس کو بعید سمجھتے ہوں، ناممکن سمجھتے ہو، کیسے ممکن ہے؟ تو خداوند متعال نے خود رسول اللہ سے کہلوایا اس کا جواب، فرمایا ان سے کہہ دو قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ۔ اس شخص کو، ابی ابن خلف کو، اس گستاخ کو کہو، سمجھاؤ اس کو، سمجھانے کے لیے ہمیں بھی سمجھانا چاہ رہا ہے، پورے انسانی کو سمجھانا چاہ رہا ہے قرآن۔ اس کو کہو، اس ہڈی کو، پاؤڈر شدہ ہڈی کو، جسے تم اس کی دوبارہ زندگی کو ناممکن سمجھتے ہو، اس کو وہی زندہ کرے گا جس نے سب سے پہلے انسان کو خلق کیا، جس نے سب سے پہلے آدم کو بنایا۔ یہ تو ابھی مٹی ہے نا، مٹی باقی ہے نہیں، اس کے اندر ایٹم موجود ہے، اس کے اندر اس کے اثرات موجود ہیں۔ ٹھیک ہے یہ گل سڑ گیا اور مٹی میں چینج ہو گیا، مٹی اب کہاں چلا گیا کچھ پتہ نہیں، لیکن موجود تو ہے نا۔ لیکن آدم کی خلقت سے پہلے آیا تھا، اس کے اثرات موجود، باقیات موجود تھا، کچھ بھی نہیں تھا، شروع سے ہی خداوند متعال نے مٹی سے خلق کیے۔ بس وہ خدا کہ جو آدم کو بغیر ماڈل کے، بغیر پہلے موجود شکل کے اور باقی رہنے والے ذرات کے بنا سکتا ہے، تو اسی آدم کے باقیات سے دوبارہ آدم کو خلق کیوں نہیں کر سکتا؟ بہت اہم ہے یہ، دیکھیں یہ ہے سمجھانا۔ تفقہ بالدین یعنی قراءت،
سمجھنے کے علاوہ کیا کریں؟ سمجھیں اس کو، تعلیم اور سیکھنے کے علاوہ اس کو سمجھیں۔ اور قرآن سمجھا رہا ہے، قرآن اب سمجھا رہا ہے، ان لوگوں کو سمجھا رہا ہے جو امکان نہیں سمجھتے، جو ممکن نہیں سمجھتے زندہ ہونے کو۔ خداوند متعال رہنمائی فرما رہے ہیں، رسول آپ یہ کہیں کہ اس کو وہی زندہ کرے گا جس نے آدم کو پہلی دفعہ زندہ کیا اور خلق کیا۔ پہلی دلیل ہے یہ، پہلی دلیل۔ دوسری دلیل آیت نمبر 80 میں خلقت کے بارے میں کہ دوبارہ کیسے خلق ہوگا۔ الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، یہ بھی بہت آپ توجہ چاہیے آپ کی۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ وہ خدا کہ جس نے تمہارے لیے سبز درخت خلق کیے ہیں، وہ خدا کہ جس نے قرار دیا تمہارے لیے سبز اور تازہ درخت میں نارا، آگ۔ وہ خدا انسان کو دوبارہ زندہ کرے گا جس نے سبز درخت میں، تازہ اور زندہ درخت میں، خشک نہیں، تازہ اور زندہ اور سبز درخت میں آگ کو قرار دیا۔ فَإِذَا أَنْتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ، جسے تم جلاتے ہو تو بھڑک اٹھتا ہے۔ اب اس کا کیا تعلق ہے اس دلیل سے، اس موضوع سے؟ ظاہراً کچھ بھی نہیں لگ رہا، لیکن یہ دلیل ہے، دوم ہے کہ وہ خدا کہ جو سبز، اخضر سبز، شجر یہ نا درخت، سبز درخت میں آگ رکھ سکتا ہے، اور جس نے رکھا ہے، اور جسے تم جلاتے ہو اور بھڑک جاتا ہے۔ دیکھیں آپ جب جلاتے ہیں، صرف لکڑی یعنی درخت وہ چیز ہے کہ جس کو آپ جب جلاتے ہیں نا وہ بھڑک اٹھتی ہے آگ اس میں سے، باقی چیزوں میں ایسا نہیں۔ آپ لوہے کو آپ جلائیں، آیا اس میں ہے بھڑکن ہے، اس کے اندر نہیں ہے۔ پلاسٹک کو آپ سجائیں ہیں، اس کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں ہے، لیکن درخت میں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدا نے اس کے اندر آگ قرار دیا ہے۔ خوب اس کو پھر مفسرین نے کھولا ہے، کیا مراد ہے اس سے؟ آیت اللہ مکارم شیرازی حافظ اللہ فرماتے ہیں حجاز میں 2 درخت ہوا کرتے تھے، صحراؤں میں خاص طور پر، مرخ اور عفار۔ مرخ اور عفار، سبز درخت، تازہ درخت۔ لوگ کیا کرتے تھے؟ اسے ماچس کے طور پہ استعمال کرتے تھے، اس کے تنوں کو، عفار کے درخت سے تنا لیتے تھے، اور اسی طرح مرخ سے، اور ایک کو نیچے رکھتے تھے، ایک کو دوسرے کے اوپر سے اس کو مارتے تھے، اس کو ٹچ کرتے تھے، جیسے آپ ماچس کو مس کرتے ہیں جسے وہ جل اٹھتا ہے، یہاں پہ بھی یہ تھا، ماچس کے طور پہ استعمال کرتے تھے۔ مرخ اور عفار کو ٹکراتے تھے ایک دوسرے، ٹکرانے کی صورت میں چنگاری وہاں سے ایجاد ہوتی تھی، اور اس سے وہ جلاتے تھے، ہانڈیاں پکاتے تھے، کچن میں استعمال کرتے تھے، باقی حرارت کے لیے استعمال کرتے تھے۔ ایت اللہ مکارم شیرازی فرماتے ہیں اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ درخت کی قسم ہے کہ جس کے اندر آگ اور حرارت پائی جاتی ہے، جس کے ٹکرانے سے شعلے بھڑکتے ہیں۔ اور آگے جاتے ہیں، فرماتے ہیں یہ صرف ان 2 درختوں کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، بلکہ ہر درخت میں جو سبز ہے اور جو تازہ ہے اس کے اندر حرارت پائی جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پودے سورج کی روشنی سے حرارت دیتے ہیں اور سٹور کرتے ہیں، اسٹوریج کا عمل باقی رہتا ہے جب تک یہ سبز ہے۔ جب خشک ہو جاتے ہیں درخت، سٹوریج کا عمل ختم ہو جاتا ہے، لیکن اس کے اندر سٹور ہوتا ہے۔ جب ہم خشک لکڑی کو بھی جلاتے ہیں وہ آگ بھڑک اٹھتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر حرارت، کاربن اس کے اندر موجود ہے۔ لیکن جب وہ خشک ہو تو حرارت بھی ہے اور سٹوریج کا عمل بھی جاری ہے، سٹوریج کا عمل بھی جاری ہے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے، فرماتے ہیں کہ آپ نے سنے بہت سے واقعات، آپ نے سنے جنگل کو آگ لگ گئی، خوب دیکھنے والوں نے دیکھا ہے پورا جنگل آگ کی لپیٹ میں آ گیا۔ تحقیق کی آیا اس میں کسی انسان کا عمل دخل ہے یا نہیں ہے؟ اس آگ کے جلنے میں جس نے پورے جنگل کو جلا دیا، آیا کسی انسان نے کی ہے؟ ممکن ہے وہ لے کے آیا ہو، سلنڈر لے کے ہو، چولہا لے کے آیا ہو اور بے احتیاطی کی ہو، اور کسی پتے کو آگ لگ گئی ہو خشک، اس سے جو آگ پھیلتے ہوئے پورے جنگل تک پہنچ گیا، ممکن نہیں ہو۔ دیکھا کہ ایسا نہیں ہوا، کسی انسان کا عمل دخل اس کے اندر نہیں ہے۔ پھر ہوا کیا ہے؟ نتیجہ یہ ملا کہ ہوا کی وجہ سے، طوفانوں کی وجہ سے ٹہنیاں آپس میں ٹکرائیں، اس ٹکراؤ کے نتیجے میں آگ بھڑک اٹھی۔ اس آگ نے پھر خشک لکڑیوں کو اور پتوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور اس طرح یہ آگ جلتے جلتے اس نے پورے جنگل کو اپنی لپیٹ میں لے لی۔ اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ آیے کا معنی پتہ چلا کہ خدا وہ ہے کہ جس نے تمہارے لیے سبز درختوں میں آگ کو قرار دیا جسے تم جلاتے ہو۔ تو اس کا کیا ربط ہے دوبارہ زندہ ہونے سے؟ کوئی بتا سکتا ہے اس کا کیا ربط ہو سکتا ہے؟ فرماتے ہیں اس سے یہ ربط ہے کہ اس خدا نے اسی
درخت جو سبز ہے اس کے اندر دو متضاد چیزیں قرار دی ہے. پانی ہے درخت کے اندر، جو درخت سبز ہے جس کی نشوونما ہو رہی ہے، جو زندہ ہے مردہ نہیں ہے، اس کے اندر کیا ہے؟ درخت کیا چیز جذب کرتا ہے؟ مٹی اور پانی. یہ دونوں چیزیں آگ کے ضد ہے، آگ کا ضد ہے. آپ جب کہیں آگ جلے تو آپ کیا استعمال کرتے ہیں؟ مٹی اور پانی. پروردگار عالم نے اسی درخت کے اندر دو متضاد چیزیں رکھی ہیں، پانی، مٹی، آگ. یہ قدرت خدا ہے کہ وہ خدا کہ جو درخت کے اندر دو متضاد چیزوں کو رکھ سکتا ہے، یعنی پانی کے اندر آگ، آگ کے اندر پانی. وہی خدا قادر ہے کہ وہ موت و حیات میں موت کو حیات کا لباس پہنائے، حیات کو موت کا لباس پہنائے. اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ مشکل نہیں ہے اس کے لیے. مردہ انسان کو زندگی دے اور زندہ انسان کو مار دے. قیامت کے دن یہ ہوگا، یہ انسان جو مرا ہوا ہے اس کو زندہ کرے گا خدا بندہ متعال، زندہ فرمائے گا اس کو خدا. دلیل دوم، سبز درختوں میں موجود حرارت دلیل ہے کہ وہ خدا قادر ہے کہ وہ دو متضاد چیزوں کو جوڑ سکتا ہے، بس وہ زندہ کر سکتا ہے. تیسری دلیل، اولیس الذی خلق السماوات والارض، آیا وہ خدا کہ جس نے آسمانوں کو خلق کیا ہے اور زمین کو خلق کیا ہے، بقادر، آیا وہ قادر نہیں ہے، علی ان یخلق مثلہم، کہ وہ اسی کی شبیہ دوبارہ خلق کرے؟ آیا ممکن نہیں اس کے لیے؟ وہ خدا کہ جس نے آسمانوں کو، آسمان، اب بتائیں آسمان، 7 آسمان، اس کے اندر موجود نظام شمسی، سیارے، ستارے جس کو انسان ابھی کشف نہیں کر سکا، اتنی بڑی کائنات، اس کے سامنے انسان کی کیا حیثیت ہے کچھ نہیں ہے. فرماتے ہیں اس دلیل سے آتے ہیں کہ وہ خدا کہ جو آسمانوں اور زمین کو خلق کرنے والا ہے، وہ خالق ہے، اس کے لیے آیا قادر یا قدرت نہیں ہے کہ وہ اس انسان کو جو مر چکے دوبارہ اس کو خلق کرے؟ کیا مشکل ہے اس میں؟ مثلہم، اسی کے مثل خلق کرے، مشکل نہیں ہے اس کے لیے. تیسری دلیل، البتہ یہاں پہ مثلہم میں ایک نقطہ موجود ہے، بہتر ہے آپ کے لیے، البتہ آپ لوگوں کے لیے، مومنین کے لیے خوشخبری بھی ہے اس کے اندر. فرمایا یہاں پہ کہ وہ خدا کہ جو آسمانوں اور زمین کو خلق فرما سکتا ہے، آیا وہ قادر نہیں ہے کہ اس کے مثل، اس کی شبیہ خلق کرے؟ کیوں نہیں فرمایا خدا نے کہ آیا وہ خدا جو آسمانوں اور زمین کو خلق فرما رہا ہے وہ قادر نہیں کہ اسی کو دوبارہ خلق کرے؟ فرما سکتا تھا نا اسی کو دوبارہ خلق کرے، نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا اس کی شبیہ خلق کرے. آیا وہ قادر نہیں ہے؟ تو فرمایا جی، نقطہ یہ ہے کہ وہ اللہ قادر ہے لیکن وہ پروردگار عالم شبیہ کو خلق کرے گا، نہ کہ 100% اس کو خلق کرے گا. اس لیے کہ وہ انسان کے جو بڑھاپے میں مرا ہے، خدا اس کو بوڑھا نشر نہیں کر فرمائے گا. بوڑھا مرا ہوا شخص روز قیامت بوڑھے حالت میں محشور نہیں ہوگا، جوان حالت میں محشور ہوگا. وہ جوان حالت میں محشور ہوگا، زندہ کیا جائے گا. ایسے نہیں ہے جو بوڑھا ہو، جو اندھا ہو، جو بیمار ہو، بیمار کی حالت میں، شوگر کا پیشنٹ کے ساتھ، یہ کون سا ہے؟ جو بی پی اور بلڈ پریشر رکھتا ہے وہ بلڈ پریشر کے ساتھ جو محشور ہو، کیسے ہو سکتا؟ جی بہت سی بیماریاں ہیں، نہیں ایسے نہیں ہوگا. خدا بند متعال نے جو خلقت دوم قیامت کے دن خلق فرمانا ہے وہ کیا ہے؟ بہترین حالت میں حشر کرنا ہے، اس کو دوبارہ اٹھائے گا. اس لیے فرمایا کہ مثلہم ان یخلق مثلہم، وہ خدا قادر ہے اس انسان کو بہترین حالت میں، نابینا تھا، اندھا تھا، اب اندھا محشور نہیں ہوگا وہ قبر سے، بلکہ بینا محشور ہوگا. ظاہراً چوتھی دلیل ہے، بلا، کیوں نہیں، وہ قادر ہے. خدا خود فرما رہا جی ہاں وہ قادر ہے، آسمانوں اور زمین کو خلق کرنے والا خدا اس کی شبیہ کو خلق کرنے پر قادر ہے. وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، اس لیے کہ وہ خلاق ہے، اس کا کام ہی خلق کرنا ہے، خلقت اس کا کام ہے. وہ خدا جو خلاق، اس کے لیے کیا مشکل ہے خلق کرنا کسی اور چیز کو. اور جو علیم ہے، جو سب کچھ جاننے والا ہے، اس کے لیے کیا ہے؟
خلق کرنا کیا مشکل ہے؟ وہ تو علم رکھتا ہے کہ انسان مرا اور مرنے کے بعد یہ بوسیدہ ہوا، بوسیدہ ہونے کے بعد مٹی میں چینج ہوا، مٹی میں چینج ہونے کے بعد مٹی جو ہے ہوا اڑا کے لے گئی، پتہ نہیں کہاں لے گئی، پھر اس کے بعد یا کسی جانور نے کھا لیا، یا وہ گھاس میں چینج ہو گیا، گھاس یا درخت میں چینج ہو گیا، حیوان اس درخت کے پتوں کو کھا لیا، اس کے اندر اس کا ذرہ موجود ہے، اب کس کے جسم کا حصہ بن گیا؟ خدا علیم ہے، خدا جانتا ہے کہ کہاں موجود ہے یہ۔ آج کل ڈی این اے کا ٹیسٹ پتہ ہے نا آپ کو ایک بال بھی اگر ملے آپ اس کو ڈی این اے کے ذریعے پتہ لگا سکتے ہیں کون تھا، تو وہ خدا آیا وہ نہیں پہچان سکتا کون کہاں پہ موجود ہے، کس کا ایٹم کہاں پہ موجود ہے، کس کا سیلول کہاں موجود ہے۔ خدا قادر ہے، وہ خدا خلق فرمائے گا، وہ خدا حشر میں محشور فرمائے گا وہ، اور انسان اس کے بعد خداوند متعال کے حضور میں حاضر ہوگا اور اپنے اعمال کا جواب دہ ہوگا، وہ جواب دہ ہوگا۔ یہ دلیل ہے، 3-4 دلائل سورہ یاسین میں آیت نمبر 79، 80 اور 81 میں، اس کے طرف آپ انشاءاللہ مراجعہ فرمائیں اور دیکھیں اور اسٹڈی فرمائیں، انشاءاللہ آپ کو مزید نکات ملیں گے۔ یہ ہے ایمان، یہ ہے سمجھانا قرآن کا، کہ قرآن سکھاتا بھی ہے، خداوند متعال سکھانے کا حکم بھی دیتا ہے، تعلم القرآن۔ امام معصومین علیہ السلام کا فرمان ہے کہ تعلم القرآن، اس لیے کہ بہترین یہ حدیث ہے، بہترین کلام ہے، اور کافی نہیں ہے بلکہ تم سمجھو۔ سمجھائے گا کون؟ خود قرآن سمجھا رہا ہے انسان کو، خود قرآن سمجھاتا ہے۔ اور آپ دیکھیں جتنے بھی آئمہ معصومین علیہ السلام کے اقوال ہیں، وہ کہ اسی کی تفسیر ہے، تفسیر ہے، کلام تفسیر ہے۔ سب کی باز گشت اور نتیجہ سمجھانا ہے، ہمیں سمجھانا تاکہ ہم انسان بنیں، تاکہ ہمارے اندر تبدیلی آئے۔ وہ انسان کے جس کی توحید مضبوط ہو اور اس کی قیامت مضبوط ہو، قیامت پر پختہ یقین ہو اس کو، جس طرح نقاط یہاں پہ بیان ہوئے ہیں۔ اب دیکھیں سمجھنے میں کیا دیر لگتی ہے، انسان اگر سمجھے تو پھر عمل میں کیا دیر لگتی ہے۔ جب انسان کا عمل پختہ ہو اور اس کا اعتقاد پختہ ہو جائے، پھر اس کے بعد آگے جانے میں کون سی دیر لگتی ہے، ترقی کرنے میں کون سی دیر لگتی ہے۔ اصل سمجھنا ہے نا ہم نے۔ آپ اسکول جاتے ہیں، کالج جاتے ہیں، کیوں؟ سمجھنے کے لیے جاتے ہیں، پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی انسان نہ سمجھے، وہ میڈیکل میں جا رہا ہو، صرف پڑھے نہ سمجھے، ڈاکٹر نہیں بن سکتا۔ وہ پڑھے نہ سمجھے تو وہ تو انجینئر نہیں بن سکتا۔ ایک عالم دین حوزہ علمیہ میں جائے اور جا کر وہاں صرف پڑھے، سمجھے نا، تعلیم حاصل کرے، سمجھے نا، وہ تو کچھ بھی نہیں بنے گا۔ جب انسان عام ڈاکٹر نہیں بن سکتا تو انسان کیسے بن سکتا ہے بغیر سمجھے؟ اس لیے قرآن کا موضوع انسان ہے، اور ہدف انسان سازی ہے کہ انسان اپنے آپ کو بنائے، انسان بنائے، انسان کے مرحلے میں داخل ہو، انسانی اوصاف حاصل ہو جائے، اور یہ انسان کے اندر خدائی صفات متجلی ہو جائے، شیطانی اوصاف اس سے دور ہو جائیں، شیطان اس سے بھاگتا ہوا نظر آئے، اور یہ خدا کی طرف جاتا ہوا دوڑتا ہوا نظر آئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ کہ ہم اللہ کے لیے، اللہ ہمارا مالک ہے، کوئی اور ہمارا مالک نہیں ہے۔ الیہ راجعون، اور ہماری دوڑ خدا کی طرف ہے، ہماری پلٹ خدا کی طرف ہے۔ اب اس کا یہ صرف مطلب نہیں ہے کہ ہم صرف مریں گے تو اللہ کی طرف پلٹ، نہیں، ہر روز ہر لمحہ الیہ راجعون کا سفر ہے، ہر لمحہ، ہر منٹ، ہر سیکنڈ اس کی طرف جانے کا یا اس سے دور ہونے کا مرحلہ ہے۔ وہ انسان کے جو شیطان کی طرف جاتے ہیں غافل ہیں، وہ خدا سے دور ہو رہے ہیں، لیکن وہ انسان کے جو توحید اور نبوت اور قیامت اور امامت اصول دین کو سمجھے اور سمجھ کر جب وہ اپنے سفر کا آغاز کرے، وہ خدا کی طرف جا رہا ہے، نزدیک ہو رہا ہے۔ قربتاً الی اللہ، اسی لیے نیتوں میں قربتاً الی اللہ، اسی لیے کہ میں فلاں عبادت کرتا ہوں قربتاً الی اللہ، تاکہ خدا سے قریب ہو جاؤں۔ اس سفر میں انسان قریب ہوتا ہے۔ دوری اور نزدیکی کا تعلق سفر سے، بس ایک سفر ہے، اس سفر کو ہم سمجھیں، ہم سفر کو بھول جاتے ہیں، ہم جانے والوں کو صرف یاد رکھتے ہیں، جس کی تشییع جنازہ ہو رہا ہے وہ صرف مسافر ہے، وہ جا رہا ہے، نہیں، میں اور آپ بھی جا رہے ہیں، اس کے سفر کا آخری مرحلہ ہے، لیکن ہمارے سفر کا آخری مرحلہ نہیں، الحمدللہ یہ سفر جاری ہے، اس جاری سفر کو ہم غنیمت سمجھیں۔ خدا نے زندگی دی، یعنی ہمارے سفر جاری ہے، خدا نے اس سفر کو روکا نہیں ہے، بند نہیں کیا اس راستے کو، آگے بلاکیج نہیں ہے، آگے کسی کا پہرا نہیں ہے، آگے پولیس والے نہیں ہیں، ملک الموت نہیں، آگے ناکے لگتے ہیں، ہمیں اس کا احساس ہے، آگے راستہ بند نہیں ہے،
موٹر وے بند نہیں ہے، بلکہ یہ سفر جاری ہے۔ ہم اللہ نے ہمیں زندگی دی، یعنی زندگی جاری ہے، یہ بڑی نعمت ہے خداوند متعال کا۔ اس زندگی میں اللہ کی طرف جانے کے لیے قرآن سے متمسک ہو جائے، اور قرآن کی تعلیم کے ساتھ ساتھ قرآن کی سمجھ جو ہے وہ پیدا کرے۔ خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، پروردگار عالم بحق محمد و آل محمد بحق قرآن ہمیں انسان بننے کی اور انسانی اوصاف سے مزین ہونے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد ہمارے اس نشست کو اپنی عبادت شمار فرما۔ پروردگار اس کے ثواب کو اور اس کے اجر کو ہم ہدیہ کرتے ہیں تمام انبیاء و اولیاء و اوصیاء و شہداء مدافعین حرم، شہداء انقلاب، امام راحل امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ، شہداء پاکستان بالخصوص، حاضرین کے تمام مرحومین کی طرف جنہوں نے تبرک تقسیم کیا، ان کے تمام مرحومین کی طرف پروردگارہ ان کے درجات کو بلند فرما، ان ارواح کو ہم سے خوشنود فرما۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد ان کے مراحل آخرت کو آسان سے آسان تر فرما، کہ گناہان صغیر و کبیر کو معاف فرما۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد ہمیں بھی اپنے موت کے لیے، وقت موت، وقت احتضار کے لیے تیار اور آمادہ ہونے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ وقت احتضار محمد و آل محمد کی زیارت اور شفاعت ہمیں نصیب فرما۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد ہم سب کو اپنی معرفت عطا فرما، اپنی عبودیت و بندگی کی توفیق عطا فرما، گناہ اور معصیت سے بچنے کی توفیق عطا فرما، شر شیطان سے ہمیں محفوظ فرما، وسوسے شیطان اور نفس امارہ کے مقابلے میں مجاہدت و مقاومت کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد جو بھی پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما، بالخصوص دعا کریں جو بیمار ہیں، پروردگارہ انہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرما۔ ایک مومن ابھی نماز سے پہلے تماس سے دعا کہہ کے گئے، ان کا انجیوگرافی تھا، نماز فرادہ پڑھا اور گئے انجیوگرافی کے لیے، دعا کے لیے کہا ہے اقبال زیدی صاحب، آپ لوگ الہی آمین کے، یقیناً آپ کی الہی آمین عرش تک پہنچے گا اور یہ عمل ان کے لیے آسان ہو جائے گا۔ پروردگارہ اس عمل کو، اس آپریشن کو آسان فرما، پروردگار ان کی پریشانی کو دور فرما، ان کو طول عمر عطا فرما۔ ایک خاتون بیمار ہے، انہوں نے بھی التماس سے دعا کے لیے کہا ہے، کراچی میں ہاسپٹل میں داخل ہیں، پروردگار اس خاتون کو مکمل صحت عطا فرما، شفائے کاملہ عطا فرما، ہر قسم کے خطرات سے محفوظ فرما۔ جنہوں نے بھی التماس سے دعا کے لیے کہا ہے ان سب کو شفا عطا فرما، ہم سب کو تمام امراض جسمانی، روحی، معنوی و فکری سے محفوظ فرما۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد و آل محمد کے صدقے میں پروردگارہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، مومنین و مومنات کی حفاظت فرما، علماء حقہ کی حفاظت فرما، بالخصوص رہبر معظم انقلاب کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ جو والدین اپنے اولاد، خاص طور بچیوں کے رشتوں کے حوالے سے پریشان ہیں، ان کی پریشانی کو دور فرما، ان کے لیے اس رشتے میں آسانی پروردگار ایجاد فرما۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد جو بھی اپنے اولاد کی تربیت کے حوالے سے پریشان ہیں، ان پریشانی کو دور فرما۔ پروردگار جو تنگی رزق کی وجہ سے پریشان ہیں، ان کی اس پریشانی کو دور فرما۔ آج کے میزبان ان کے توفیقات میں اضافہ فرما، ان کے رزق میں برکت عطا فرما۔ پروردگار ان کے حوائج شرعیہ کو پورا فرما۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد جو تحصیل علم میں مصروف ہے، یقیناً یہاں پہ جوان زیادہ ہیں، جی تحصیل علم میں مصروف ہے، جن کے امتحانات ہیں یا امتحانات دے رہے ہیں یا دے چکے ہیں، پروردگارہ میدان علم میں انہیں کامیاب فرما، ان کے مستقبل کو روشن سے روشن تر فرما۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد بابا کرم کے والدین کو غریق رحمت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کے ارواح کو ان سے خوشنود فرما۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد ان کے گناہان صغیر و کبیر و خطاؤں کو معاف فرما، امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو آپ کے بہترین اعوان و انصار میں شمار فرما، آپ کے چاہنے والے جہاں کہیں بھی ان کی جان مال عزت و ناموس کی حفاظت فرما، بالخصوص پروردگارہ مومنین حجاز و یمن کی حفاظت فرما، مومنین بحرین و نائجیریا و شام و عراق و ایران و افغانستان و پاکستان کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد ہم سب کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ پروردگارہ ان تمام دعاؤں کو ہم سب کے حق میں، مومنین کے حق میں، مرحومین کے حق میں، بیماروں کے حق میں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم آمين آمين يا رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين الى ارواح المؤمنين والمؤمنات وارواح الانبياء والاولياء والشهداء والصلحاء
مومنین و مومنات اور حاضرین بالخصوص آج کے میزبان ان کے تمام مرحومین کے لیے الفاتحہ۔